بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ کے پی کے میں تحریک عدم اعتماد کی ایک بار پھر باز گشت سنی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور بڑے مطمئن ہیں، بلکہ وہ دھمکی امیز آواز میں بات کرتے ہیں کہ اگر کسی میں اتنی ہمت ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب کرے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور واقعی وہ ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ 92 ارکان کی انہیں حمایت حاصل ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا۔ ان کا واسطہ امیر مقام جیسے سیاستدانوں سے پڑا ہے، ان کا واسطہ گورنر فیصل کنڈی سے پڑا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی کمال دکھائی دیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت 145 رکنی ایوان میں حکمران جماعت پی ٹی آئی کو 52 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ وہاں اپوزیشن کی تعداد 53 ہے۔ 34 آزاد ارکان تصور کیے جاتے ہیں، جبکہ وہاں عدم اعتماد کی تحریک کے لیے 20 ارکان کی ضرورت ہے۔ شنید ہے کہ اے این پی نے اس تحریک عدم اعتماد میں اپنا حصہ ڈالنے سے معذرت کی ہے۔ معلوم نہیں، خبریں تو چل رہی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی حکومت کا جائزہ لیا جائے تو وہ کارکردگی کے لحاظ سے تو زیرو ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو کے پی کے میں ملے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر جس طرح پی ٹی آئی کو یہ شکایت ہے کہ پنجاب میں ان کا رزلٹ تبدیل کیا گیا، سندھ میں ان کا رزلٹ تبدیل کیا گیا، تو کے پی کے میں بھی لوگوں کو شکایت ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو حمایت حاصل ہوئی ہے، 1 بے جو ووٹ پڑے ہیں، تو اس میں طالبان اور دوسری اور قوتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو کچھ کر سکتی تھی کے پی کے میں، وہ انہوں نے کر دکھایا۔ تو اس لیے پھر 145 کے ایوان میں 62 ارکان کی انہیں حمایت حاصل ہے۔ اپوزیشن بظاہر کمزور ہے، لیکن اگر پیچھے ان کو تبکی مل جائے اسٹیبلشمنٹ کی، اور پھر ان کو مدد مل جائے سیاسی جماعتوں کی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اے این پی، یہ سب مل جائیں تو یہ مزید بھی 20 ارکان کو شامل کر سکتے ہیں۔ کے پی کے کی سیاسی افق پر اس وقت سب سے مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر ہیں امیر مقام، ان کا بڑا رول ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کمزور ہے، لیکن امیر مقام کے بڑے رابطے ہیں۔ امیر مقام نے اپنی سیاسی شخصیت کو اجاگر کیا ہے۔ اگر تھوڑی بہت نشستیں مل جاتی مسلم لیگ نون کو تو وہاں کے وہ وزیر اعلیٰ ہوتے، فراخ دل شخصیت ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے رابطے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ کے اندر جان پیدا کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں اس وقت امیر مقام جیسی شخصیت جو ہے، وہ اس نے مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر سیاسی افق پر نمودار کر دیا، نمایاں کر دیا۔ تو میرا خیال یہ کہ اگر ابھی ملاقات تو کی ہے وزیر اعظم نے کے پی کے سے تعلق رکھنے والی قیادت سے، امیر مقام سے بھی ملے ہیں، وہ ملے ہیں دیگر رہنماؤں سے بھی، اے این پی کے رہنماؤں سے بھی۔ کہا تو نہیں گیا کہ یہاں کوئی عدم اعتماد کے بارے میں کوئی غور کیا گیا ہے، لیکن محسوس یہ کیا جا رہا ہے
کہ علی امین گنڈا پور کو اب دباؤ میں رکھنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. جب گورنر ہاؤس امیر مقام اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دے تو یقیناً امیر مقام کو کامیابی حاصل ہوگی. امیر مقام کو اگر یہ ٹاسک دے دیا گیا تو مجھے امید ہے کہ سیاسی آدمی ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں جو پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، تو کوئی نہ کوئی انہونی جو بات ہے ہونی ہو سکتی ہے. فی الحال تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ممکن نہیں ہے وہاں تحریک عدم اعتماد لانا، لیکن سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ یہ کام اگر ان کو دے دیا گیا تو دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ آ جائے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو دباؤ میں رکھنا بہت ضروری ہے. ان کو سمجھتے ہیں اس وقت حکومت. علی امین گنڈا پور بھی آئے دن کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ علی امین سے ناراض طبقہ بہت موجود ہے. خود عمران خان بھی ناراض ہیں، لیکن ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کمبل چمٹا ہوا ہے، اسے جان چھڑانی مشکل ہے. اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو ممکن ہے وہ نہ ہٹ سکے. اس لیے عمران خان کے لیے بھی مسائل ہیں، اور عمران خان کو اس کا کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتے. علیمہ خان ان سے ناراض ہیں، کئی اور لوگ ناراض ہیں جو دبی دبی زبان میں علی امین گنڈا پور کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے